بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم عمران خان صاحب، وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، ایکسلنسیز، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی جانب سے میں آج کی افتتاحی تقریب میں آپ کی شرکت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام شرکاء کو اسلام آباد کانکلیو 2021 میں خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. اسلام آباد کانکلیو 2021 انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کا پہلا 2 روزہ فلیگ شپ ایونٹ ہے، جس میں نامور قومی اور بین الاقوامی اداروں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور صاحبان رائے کے مابین مکالمے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس مکالمے اور ڈسکورس کا مقصد خطے کو درپیش مسائل کا احاطہ کرنا اور امن اور خوشحالی کے لیے سفارشات مرتب کرنا ہے. اسلام آباد کانکلیو 2021 انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تمام سینٹرز آف ایکسلنس کی سالانہ علمی اور تحقیقی کاوشوں اور سرگرمیوں کا محور ہے. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری کو کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. ایمبیسڈر چودھری نے پاکستان کی فورن سروس میں 37 سال خدمات سر انجام دیں اور وزارت خارجہ میں سیکرٹری خارجہ کے عہدے پر فائز ہوئے. ان کی آخری ذمہ داری پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے تھی. ایمبیسڈر چودھری 2 اہم کتابوں پاکستان مرر ٹو ڈچ آئیز اور ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس کے مصنف بھی ہیں. ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم صاحب، محترم وزیر خارجہ صاحب، ہمارے اس کنکلیو میں شامل تمام مقررین اور تمام شرکاء آج حاضرین جو اس میں موجود ہیں، آپ سب کو اسلام آباد کنکلیو 2021 میں خوش آمدید. وزیر اعظم صاحب، آپ جس عمارت میں تشریف فرما ہیں، آج سے 48 سال قبل یہاں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا تھا، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آزادانہ تحقیق کریں اور وزارت خارجہ جو اس کو فنڈ کرتی ہے اور دوسرے جو حکومت کے اکائیاں ہیں ان کو مفید مشورہ جات دیے جائیں فارن پالیسی کے لیے اور سیکیورٹی پالیسی کے لیے. یہ بنیادی مقصد اس کا تھا، جو آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے، صرف اس کا احاطہ ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر طلعت نے کہا کہ یہاں 5 سینٹرز آف ایکسلنس ہیں، جس میں ہم اہم جو ہمارے تعلقات ہیں، چین ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، مڈل ایسٹ ہے، افریقہ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو نیوکلیئر پالیسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اب نئے شعبے آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج وغیرہ، ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں سب سے زیادہ ترجیح ہماری یہ ہے کہ ہمارا کام معیاری ہو، ہماری جو تحقیق ہے وہ معیاری ہو، کیونکہ جب تک تحقیق آپ کی معیاری نہیں ہو تو آپ کے مقالے مغرب میں یا کہیں بھی دنیا میں پڑھے نہیں جائیں گے، اور جب وہ پڑھے جائیں گے تب ہی آپ کا موقف پہنچے گا. تو ہم نے، آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ تقریباً 18 کے قریب ڈیٹا بیسز سے ہم جڑ گئے ہیں اور 12 ہم نے ایبسٹریکٹنگ اور انڈیکسنگ ایجنسیز کے ساتھ کیے. یہ گیٹ ویز ہیں، یہ اس کے ذریعے آپ کے مقالے وہاں جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم اب اس میں شامل ہو گئے ہیں. دوسرا ہماری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان موضوعات پر کام کریں جو پاکستان کے لیے
اور موجودہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے اہمیت کے حامل ہوں، خصوصاً پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے۔ اور تیسرا، ہم بیانیے کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بیانیہ مرتب کیا جائے، ترتیب دیا جائے، اس کو ہم آگے سے کیسے بڑھاوا دیں۔ تو یہ 3 ہماری ترجیحات ہیں۔ اب آتے ہیں سر اسلام آباد کنکلیو کی طرف سے، جس طرح ابھی آپ کو سامنے بتایا گیا کہ یہ پورے سال کی ہماری جتنی کاوشیں ہیں اس کا یہ نچوڑ ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا آئندہ جو اس کے ایڈیشنز آئیں گے وہ ایسے ہوں کہ جس طرح آپ نے سنا ہے میونک سیکیورٹی ڈائیلاگ ہے، دوحہ فورم ہے، تہران فورم ہے، اس طرح کا بن جائے تاکہ دنیا کے لوگ اس میں آئیں، وہ ہمارا موقف سنیں، ہم ان کی سنیں اور دیکھیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ آپ کی توجہ اس لوگوں پہ میں ذرا دلانا چاہتا ہوں۔ یہ اساس ہے ہمارے پروگرام کی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تمام دانشور اپنا سر جوڑیں اور بیٹھ کر دیکھیں کہ ایک کامن ہمارے لیے کیا چیز نکل سکتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ پاکستان مونومنٹ میں ہماری جتنی اکائیاں ہیں وہ مل کر ایک قومیت بناتی ہیں۔ اس کے سامنے جو شعلہ ہے وہ ہماری امید کی لاء کی ہے۔ یہ ایک پاکستانی امریکی ہیں، کیلیفورنیا میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یہاں آئے بھی ہیں، انہوں نے یہ پینٹنگ کی تھی اور انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام ہسٹوریکل پلیسز کی پینٹنگز بنائی ہیں۔ تو ان سے میں نے کاپی رائٹ کے ذریعے لے کر تو یہ لوگو بنایا تاکہ یہ مکمل طور پر پاکستان کو ظاہر کرے۔ آج سر بہت سارے دانشور آج اور کل میں بیٹھیں گے اور پالیسی ساز بھی ہوں گے، اس میں اہل علم و تحقیق بھی ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایسے حل تلاش کیے جائیں جن سے ہمارے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے۔ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف سرکاری حل بتانے ہیں یا جو مغرب سے آتے ہیں، بلکہ یہ کوئی بھی حل دے سکتے ہیں جو قابل عمل ہو۔ آج اور کل میں ہم 5 ورکنگ سیشنز کریں گے، اور کل دوپہر کے بعد انشاءاللہ صدر پاکستان کو ہم اپنی سفارشات، اس کا جو نچوڑ ہے وہ نکلے گا وہ دیں گے، اس کی رپورٹ بنے گی، وزیر خارجہ صاحب کو بھی جائے گی، آپ کے دفتر بھی ہم بھیجیں گے سر۔ اور اس میں 17 بین الاقوامی ایکسپرٹ جو ہیں، جو اپنی شعبے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں، اور 6 پاکستانی ایکسپرٹ۔ یہ 5 سیشنز میں اپنا سر جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ جنوبی ایشیا کو کیسے ہم پرامن بنا سکتے ہیں اور کیسے خوشحال بنا سکتے ہیں، یعنی اے پیسفل اینڈ پراسپرس ساؤتھ ایشیا۔ یعنی 2 تھیمز ہیں اس کی بنیادی، آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو 17 بین الاقوامی ایکسپرٹ ہیں سر، یہ 12 ممالک سے، بڑی اہمیت کے حامل ممالک سے ان کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ایڈیشنز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، یعنی یہ اور ملک اس میں شامل کریں۔ ہمارا جو پہلا سیشن ہے سر، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے جنوبی ایشیا میں، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور امن کی شاہراہیں کھولی جا سکتی ہیں۔ دوسرے میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو آنے والی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کلر روبوٹس ہیں، اس قسم کی چیزیں، ان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اثر پڑے گا۔ تیسرے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ افغانستان میں کیسے امن کی راہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، اور چوتھے میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہب ہیں، ہم رابطہ ہیں مغربی ایشیا میں، وسطی ایشیا میں اور جنوبی ایشیا میں، تو یہ ہماری اکنامک جغرافی ہے، اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ ہماری بھی ترقی ہو اور ہمارے خطے سارے کی بھی ترقی ہو، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب تک پورا خطہ جو ہے وہ ترقی نہ کرے۔ اور آخر پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی، جو پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی تھریٹ ہے، اور خوراکی تحفظ اور واٹر سیکیورٹی، ان چیزوں کے اوپر بھی ہم کام کریں گے۔ آخر میں ہمارے اوور آرچنگ یعنی بڑے مقاصد اس کے کیا ہیں سر؟ 4 ہیں سر۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم حکومت کا اور پاکستان کا بیانیہ اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے علم میں بھی ہے سر، میرے علم میں بھی ہے، مجھے یقین ہے یہاں جتنے حاضرین ہیں، کہ پاکستان کا جو تشخص ہے، جو ہمارا امیج ہے، وہ ہماری حقیقت، ہماری ریالٹی سے زیادہ مجروح ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہمیں حقیقت پہ کام نہیں کرنا، ہمیں بہت کام کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں جو ناجائز ہمارے امیج کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہمیں اس کو فائٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جو مثبت نیچر کی ہیں۔
آپ نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ نے کہا پاکستان کے جیسے ماؤنٹینز کسی کے پاس نہیں ہیں, ہم وی آر بیسٹن آف فیتھس آف ملٹیپل فیتھس ہیں, ہماری آرکیولوجیکل ہیریٹیج. اب مہر گڑھ کا کون سی دنیا کی سویلائزیشن مقابلہ کر سکتے؟ وہ پازیٹیوٹی کو بھی لگائیں, لیکن جو ہمارے ساتھ غلط چیزیں منسوب کی گئی ہیں ان کو کیا جائے. دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سال کے شروع میں آپ نے قومی سلامتی کے حوالے سے ایک نیا پیراڈائم دیا تھا کہ ہماری روایتی سیکیورٹی اس وقت تک آگے نہیں بڑھائی جا سکتی یا مضبوط کی جا سکتی جب تک ہماری اقتصادی خود کفالی اور ہماری ہیومن سیکیورٹی, یعنی اکنامک سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی, یہ مل کر کام کریں گے تب آپ کی قومی سلامتی صحیح طور پر وجود میں آئے گی. اور اب ماشاءاللہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بن گئی ہے جو بڑے سالوں سے التوا کا شکار تھی, تو ایک گائیڈنس ملتی ہے. تو یہ اس میں ہمارا دوسرا مقصد ہے. تیسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو خلا ہے پالیسی سازوں میں اور اہل علم و تحقیق کی دنیا میں, اس کو پر کیا جائے, یعنی بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. یہاں پہ جو لوگ ہیں نا سر, جو ریسرچرز ہیں, وہ آزاد سوچتے ہیں, ان کے اوپر وہ قید نہیں ہے کہ حکومت کی, تو وہ کئی قسم کے حل دیتے ہیں, سارے قابل عمل نہیں ہوتے, لیکن حکومت کم از کم اس کو چوز کر سکتی ہے. تو یہ ہمارا تیسرا کام. اور چوتھا ہمارا یہ کہ ہم دنیا کو ریچ آؤٹ کریں, دنیا کے ساتھ کریں, ان کو بتائیں کہ پاکستان مینز ویل, پاکستان آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے, پاکستان ہمارے خطے میں امن کی علامت ہے, پاکستان خطے میں امن اور آگے پوری دنیا میں آپ کے ساتھ مل کر امن اور سلامتی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. تو یہ ریچ آؤٹ ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارا اس انسٹیٹیوٹ کے پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئی 67 قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اور ہم ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی, کبھی ملیشیا کبھی کہیں ڈائیلاگ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ. ویب کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں ذرا آسانی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا, ویسے ہی ہم بات چیت کر لیتے ہیں. اس سے ہم ان کی بھی سنتے ہیں, لیکن وہ پھر ہماری بھی کچھ سن لیتے ہیں. آخر پہ سر ایک بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہ انسٹیٹیوٹ جو کام کر سکا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مدد ہمیں ہے. وہ ہے آپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے محترم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی, اور ان کے زیر انتظام وزارت خارجہ کی. ہمیں اتنی ان کی طرف سے حوصلہ ملا ہے کہ میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ کئی بار ہمارے دفتر میں آئے ہیں, کئی بار میرے دفتر میں بھی آ کے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے جو ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں آزادانہ اپنی رائے دیں, تو ہم دیتے ہیں. الحمدللہ ہم کانفیڈینشیل بریفس ان کو ریگولرلی مختلف موضوعات پہ دیتے ہیں. کچھ چیزیں ان میں سے یہ نقطے ان کے کام کے ہوں گے, کچھ نہیں کام کے ہوں گے, لیکن یہ جو یہ انہوں نے ہمیں جو سپورٹ دی ہے, میں ان کے لیے بہت شکریہ ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پیٹرن ہیں. آپ سر ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں ہمارے بائی لاز میں, تو آپ دونوں کی یہاں پہ موجودگی آج ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالے, اور خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ترقی کی شاخ پر گامزن کرے. بہت بہت شکریہ سر, شکریہ. شکریہ جناب امبیسڈر اعزاز احمد چودھری. خواتین و حضرات, میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں جنہیں متعدد بین الاقوامی اداروں میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی HSN کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے پیٹرن ہیں. سر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected Prime Minister, Director General ISSI, esteemed foreign and Pakistani experts, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I commend the Institute of Strategic Studies Islamabad for organizing today's conclave. It is a laudable initiative. The Institute has made good progress pursuant to its Vision 2023. Islamabad Conclave is one among many initiatives
underway at the Institute to promote Pakistan's narrative through research and dialogue. It is noteworthy that Islamabad Conclave is the culmination of year-long activities of the 5 centers of excellence functioning at the Institute. It brings together leading Pakistani and international experts for 2 days of dialogue in working sessions. Mr. Prime Minister, I would endeavor to present a broad scan of the global and regional landscape and then outline Pakistan's vision for peace and development. Our world is transforming. Multilateralism is being undercut by unilateralism. Countries are returning to nationalistic agendas. Power projection is becoming a new normal. There is accelerated competition between major powers and a drift towards confrontation. This can lead to new rivalries and push the world again into bloc politics. A new Cold War seems to be taking shape. Arms buildups and weaponization of new and emerging technologies is transforming the nature of future warfare. Introduction of offensive weapon systems, provocative doctrines, and aggressive force postures are increasing risks of an inadvertent escalation of military misadventures, undermining the already fragile strategic stability in our region. Mutually agreed restraints on nuclear capabilities and conventional forces remain indispensable for strategic stability in South Asia. In South Asia, home to nearly 1/4 of human population, notions of net security provider are being advanced to utter disregard of legitimate political, economic, and security interests of other countries in the region. Notwithstanding historical, cultural, linguistic, ethnic, and geographical linkages between its peoples, South Asia remains mired in disputes, hostilities, and mistrust. Jammu and Kashmir is one of the oldest disputes on the United Nations agenda that still awaits resolution according to the wishes of the brave people of Kashmir. The dispute can conflagrate into a nuclear flashpoint to the detriment of regional and global security. The region has also been witnessing border standoff between China and India, border dispute between Nepal and India, and water dispute between Bangladesh and India. Sri Lanka has endured 25 years of the bloodiest insurgency in its history. Afghanistan has lived through 4 decades of conflict. Ladies and gentlemen, we need to put human security at the center of national security strategies, a departure from security-centric policies to move the region towards development and prosperity. This is the real challenge that South Asia faces today. Pakistan has shifted its focus to geoeconomics. Connectivity is the new buzzword. It can provide us enormous opportunities for national and regional development. Ladies and gentlemen, Pakistan offers the shortest route to international seas for the western parts of China and the Central Asian republics through the Karachi and Gwadar ports. The transformational China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, a hallmark of Pakistan's all-weather strategic cooperative partnership with China, is the ideal connectivity project. Besides contributing to Pakistan's economic transformation, CPEC is poised to revolutionize regional connectivity. Regional cooperation is a must for South Asia to prosper.
SAARC needs to be revitalized by freeing it from narrow political agendas. Unfortunately, intra-regional trade remains low, and concrete progress is required to overcome trade barriers, infrastructural deficits, and connectivity constraints. Pakistan has decided not to be part of any global or regional conflict and has chosen to be a partner only in peace and development. Pakistan is calling for inclusive and cooperative approaches based on enhanced economic partnerships. Ladies and gentlemen, like many other countries, Pakistan is challenged by several non-traditional security issues, including climate change, food, energy and water crisis, population bulge, unbridled urbanization, as well as poverty, exacerbated by structural issues of the economy. The most pressing area of concern is climate change and its direct impact on food and water security. The Imran Khan government recognizes the gravity of this threat to national security and is making efforts to mitigate its effects. Pursuing enhanced cooperation in trade and investment, infrastructure development, energy, security, agriculture, tourism, and people-to-people exchanges are our priorities. Our primary interest is in seeking a peaceful and stable international order that takes everyone on board. Pakistan will remain committed to peaceful coexistence, cooperative multilateralism, and consensus-driven outcomes. We will always support an inclusive global order for advancing the shared objectives of peace, progress, and prosperity in the region and beyond. We are living in an age of narratives. Forming and disseminating narratives of Pakistan is a national responsibility of all. To bridge the gap between policymakers and academics and present consensus-driven narratives, forums such as Islamabad Conclave can play an important role. I look forward to seeing the recommendations emerging from the conclave. I thank you, Azaz. ख़वातीन और हज़रात, अब मैं इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद कॉन्क्लेव का इफ्ताई ख़िताब की दावत देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एजाज़ चौधरी साहब, आपको और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी और ये जो कॉन्क्लेव आपकी 2021 है, इसमें अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह के थिंक टैंक्स की बहुत ज़रूरत है। बदकिस्मती से जो हमने पाकिस्तान के साथ हम बड़े हुए हैं, हमने जो देखा कि हमारी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्लानिंग कमीशन थी 1960s के अंदर, और उस प्लानिंग कमीशन से पाकिस्तान की जो प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इस मुल्क की इकोनॉमिक तरक्की भी हुई, और बल्कि दुनिया में मलेशिया जैसे, साउथ कोरिया जैसे मुल्क भी पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान को एज अ मॉडल देखा। तो ये जो हमारी रिग्रेस हुई, हमारी जो इंटेलेक्चुअल बेस जो हमारा एरोड हुआ, हमने अपनी सबलेट कर दी अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म और अपनी थॉट प्रोसेस, और हम बिल्कुल एक अनओरिजिनल किस्म के मुल्क बनना शुरू हो गए जब हम
جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو اڈاپٹ کر لیتے تھے. ہماری اپنی اوریجنل تھنکنگ ختم ہو گئی, کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے ہی, آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے, جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایجوکیٹ کریں, کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے, وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے, جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر لوگ وہ ایک فریز ہے کہ اگنورنس میکس دا بیسٹ آرگیومنٹ. پتہ ہوتے ہیں لوگوں کو چیزوں کے اوپر بولتے جا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو بھی مسلیڈ کر رہے ہیں, اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیژن بھی نہیں آتی, کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا. تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں, اور یہ آپ اس طرح کی ڈبیٹس کر رہے ہیں, اور جو آپ پیپر پروڈیوس کریں گے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ گرو کرے گا, اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا ڈیفائن کریں, ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سے 9/11 کے بعد خاص طور پہ باہر امریکن تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے پاکستان کے اوپر پروناؤنس کر رہے ہیں. نہ ان کو سمجھ ہے, نہ ان کو کوئی لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے, نہ ان کو لوگوں کو کلچر کا یہاں پتہ ہے. وہاں بیٹھ کے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ وہ ہے, وہ اسلامک بوم ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. یہ سب باہر سے پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ آتا تھا, اور میں ہمیشہ فیل کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک کنسیڈرڈ رسپانس نہیں ہماری طرف سے آتا تھا. مختلف قسم کے رسپانسز آتے تھے. ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ آف سویز سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ٹھیک ہی ہے, ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن سمجھتے ہیں, ان کی اوریجنل تھنکنگ نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے ریئیکشنریز ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹرن ہو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا اوریجنل تھاٹ ایوالو ہی نہیں کیا, ڈیولپ ہی نہیں کیا, اور ہمارے ڈفرینٹ سٹینڈز آتے رہے ہیں. یہ جو میں نے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے, یہاں ایکسٹریمسٹ کو کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریم فیکشن سوسائٹی میں, اور سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس سے. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو وہاں ایک ہوتے تھے اسکن ہیڈز, وہ جس ایشین کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے, ان کو ابیوز کرتے تھے, سب کو پیکیز کہتے تھے. تو اگر میں انگلینڈ کو ڈیفائن کر دیتا وہ اسکن ہیڈ سے, تو وہ تو پھر اور ہی کوئی ملک نکلا تھا. حالانکہ اس ملک میں بہت ٹالرنس ہے, ان کے اندر بڑے انلائٹنڈ سوچ ہے, بڑے ٹالرنٹ لوگ ہیں, لیکن ان کے ایکسٹریم سے اگر میں ملک کو ڈیفائن کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز کو سامنے رکھ کے سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے. تو اس لیے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی ہے اسکالرز کی, پاکستان کے اسکالرز, باہر انٹرنیشنل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر. تو ہم ایک ویل تھاٹ آؤٹ اپنا ویو دیں کہ ہمارا ہے کیا, یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام. تو اس لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے. یہ جو آپ نے پیس کی بات کی کہ پیس اور پراسپیرٹی یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں, لیکن میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری ایک کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلے حل کیے گئے ہیں ہمیشہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے, ان کے اندر دو کوالٹی ضرور ہوتی ہیں. ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں, انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہوتی دنیا کی, اور دوسرا ان کو تکبر ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پہ. یہ دو وجہ سے مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ تر یہ مس کیلکولیشنز کی وجہ سے جنگیں چند ہفتے, ہمیشہ ورڈ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے, اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے. یہ افغانستان میں دیکھ لیں, ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں, ہم نے جب ملٹری آپریشنز کیے ہیں. یہ ابھی دیکھ لیں, یہ جو ایتھیوپیا نے ٹیگرے کے اندر وہ کیا,
خود اس کے پرائم منسٹر نے, اور میں اس کو جانتا بھی ہوں اچھی طرح, کہتے یہ چند ہفتے کی بات ہے. تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے. سو میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جنگوں سے جو بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالکل اور نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا, کیونکہ اتنی زیادہ ابھی افغانستان میں سفرنگ دیکھیں آپ کتنی ہے. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, لاسٹ منٹ تک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائلاگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے ساؤتھ ایشیا, سارے ساؤتھ ایشیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے, وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں. میں نے اس کو کال بھی کی نریندر مودی کو, جتنے بھی ہم نے اوورچرز کیے, مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنی ہم کوشش کر رہے تھے امن کی, تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت, تو اس لیے وہ ان سے امن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بدقسمتی سے دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا ایک نارمل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا, ایک آئیڈیالوجی کے خلاف آئیڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو آر ایس ایس ہے. اور جس نے بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, تو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوسیشنز اور صحیح معنی میں نیگوسیشنز کرتے ہیں. اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے, اور خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے, یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے. کیونکہ ایک اتنا بڑا ملک ہو, اس کے اندر کم از کم کتنی 50-60 کروڑ تو مائنورٹیز ہیں. جو بھی براہمن جو یہ آر ایس ایس سینٹرڈ براہمن یہ آئیڈیالوجی ہے, تو یہ جو ایکسکلوڈ کر رہی ہے وہ کم از کم 50-60 کروڑ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے. یہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو, چنک آف پاپولیشن کو آپ کہہ دیں کہ آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. اور یہ صرف ہندوتا یعنی یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہندوستان ہے. تو اس کے بڑے سویر جو ریپرکشنز ہیں وہ ہندوستان کی سوسائٹی کے لیے ہیں, ہمارے لیے تو ہیں ہی, اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہ رہے ہیں, لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے ٹائم بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہے. اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے یہ آئیڈیالوجی, کیونکہ یہ جب آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو, تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ مارجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈیکلائز بھی کر دیتے ہیں. اور ریڈیکلائز لوگوں کے لیے اتنی بڑی مائنورٹی میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ریڈیکلائز ہو جائیں تو وہ ہندوستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرنل اینیمیز کی. جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے وہ افغانستان ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا, اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے. ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سول وار شروع ہو جائے گی. ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیشن یہاں آئے بھی, تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں, تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سول وار ہو جائے گی. تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر سیناریو تھا کہ سول وار جس طرح جب سوویٹس گئے تھے تو اس کے بعد جو سول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم 2 لاکھ افغان مرے تھے اس میں, اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا. تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میئر سیناریو تو یہ تھا کہ سول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور افغانستان کی تباہی ہوگی. تو ادھر وہ تو اگر آپ ہم دیکھیں تو افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں, اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچی. لیکن جو اب تباہی سے بچانا ہے افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس. اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی فریز کر دیے ان کے ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے, تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا.
اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے, جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں, ایشو تو اس وقت 4 کروڑ افغان لوگ ہیں, تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پرسسٹ کیے. تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا, لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے, تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا, پاکستان کو بہت ہوگا, لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیوجی پرابلم آیا ہوا ہے, ریفیوجیز یورپ میں آگے پرابلمز بنے ہوئے ریفیوجیز کے, اور افغانستان کے سب سے بڑا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو 40 سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوگا. تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا, اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ جس طرح بات کی جیو اکنامکس کی, ہمارا تو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا میں اور سارے سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو. وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے تھرو, تو وہ بھی سب انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں, لیکن بیچ میں افغانستان میں امن کی شدید ضرورت ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے. اور جو تیسری چیز سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جو ہمیں ایک دیکھنا ہے آگے کہ یہ جو جس طرح شاہ جی نے ریفر کیا, یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں, اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا, اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار, اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی, جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو اکٹھا کریں. ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا, تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جدھر ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی تھی, تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے, پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے, اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں. اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں, لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرف یہ جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی. آخر میں کلائمیٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا, جب ہم نے 2013 میں پختونخوا میں فیصلہ کیا بلین ٹری سونامی کا, تب سے ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا, سائنس آ گئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے, تو اور پھر گلیشیئر لیکس بننی شروع ہو گئی ہیں. اور دیہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دیہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا, تو ہمیں تو سائنس 20 سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا, لیکن تب کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیتا تھا اس کو. پاکستان میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے, اور پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونریبل ہے کلائمیٹ چینج. اور ایکچولی ہندوستان بھی بہت ونریبل ہے, کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گنجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیشیئر سے آتا ہے, تو وہاں بھی بڑی ونریبلٹی. اور ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں بنسبت جو کاراکورم کے گلیشیئرز ہیں. تو ہمارے تو جو آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکورم اور سلیمان رینج سے آتا ہے.
تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیہ سے پانی آتا ہے گلیشیئرز کے اندر، تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے. ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے. لیکن ابھی تک وہ جو سیریسنس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا. اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے، ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے، پاکستان میں تو منسکیول ہے، ہم تو سب سے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایمیشنز کے لیے، لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے. تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی، لوگ ہیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہے، ہماری گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی. یہ ساری جگہ پہ یہ پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے ہیں آگے، اور بڑے سیویئر کانسیکوینسز ابھی سے ہی نظر آ گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے، جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ساری دنیا میں. تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کنیکٹڈ ہے. جس طرح بھی اعزاز صاحب آپ نے بات کی، ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں، صرف ملک نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ہماری یہ ریجنز کے اندر دو پرابلم ہیں. ایک تو ہم بالکل پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے، کانفلکٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے. دوسرا جو آگے کلائمیٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکیں اور اپنے مسئلے حل کر سکیں. اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا، یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. اور اس کا حل ہے ہی پولیٹیکل ڈائلاگ. اور جو بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے، اور جو وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیریوں کو دبا رہے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ ایک پاپولیشن کے اگینسٹ کبھی جیت نہیں سکتے. اگر پاپولیشن کے اگینسٹ جیت سکتے تو امریکہ آج افغانستان میں جیت چکا ہوتا. اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کریں، اور اس کے بعد پھر جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں. یہ جو پولوشن ہے لاہور میں، جو جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں، لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آ گیا. تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے، وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے. آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. میں آخر میں پھر اعزاز صاحب آپ کو اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جو آپ کا تھنک ٹینک ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اب گرو کرے گا، ڈیولپ کرے گا. ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں اور تھنک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز، ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز تو ہوتی ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے، تو یہاں ہماری یونیورسٹیز میں انفارچونیٹلی یونیورسٹیز بن جاتی ہے، کوئی ریسرچ کے اوپر زور نہیں ہوتا. لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی کوالٹی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر فالو کرنے کے لیے پھر ساری لوگ ہمارے میں بڑا انیشیٹو ہے، اور یہ لوگوں کے اندر بڑی جینیس ہے فالو کرنے کے لیے. میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. ہمارے بڑے ٹاپ تھنکرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہم نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے اسکالرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے صرف ان سب کو ایک تھنک ٹینکس بنا کے ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے تاکہ ایک نیریٹو ہمارا ملک کا جائے جو کہ ریپرزینٹ کرے ہماری قوم کو. تھینک یو.